नस्ताईन। मैं सबसे पहले अपने पिंडी के एमएनएस, मेरे एमपीज, मैं आप सबको मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने इतने थोड़े वक्त पे ये जलसे को ऑर्गेनाइज किया और माशाअल्लाह लियाकत बाग में इस तरह का जलसा, इस तरह की रौनक, मैं आप सबको, आपको भी, मेरी बहनों को भी, नौजवानों को भी अच्छा, आपने बड़ा संजीदा तरीके से मेरी तकरीर सुननी है, क्योंकि आज मेरे मुल्क में कैंपेन चल रही है और मैं उस कैंपेन के ऊपर भी आऊंगा। उस कैंपेन का एक ही मकसद है कि मेरी कौम को हकीकी तौर पे आजाद ना होने दो। मेरे नौजवानों, खास तौर पे आप, मैं भी बैठा आपको देख रहा था, मुस्तकबिल आपका है। आपने ये फैसला करना है कि क्या हमने उस पाकिस्तान में बड़ा होना है जिसकी ख्वाब देखी थी इलामा इकबाल ने और जिसके लिए जदोजहद की थी कायदे आजम ने, या वो पाकिस्तान जिधर कमजोर के लिए एक कानून, ताकतवर कानून से ऊपर कमजोर अपने हकूक ढूंढता है और ताकतवर सारे कानून तोड़ता है। ये पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जो कमजोर जब चोरी करता था तो जेल में डाल देते थे, लेकिन जब ताकतवर जुर्म करता था तो वो माशरा उनको नहीं पकड़ता था, कौम तबाह हो जाती थी। आज अगर हमारी कौम एक अजीम कौम नहीं बन सकी तो वो जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कहा था, उस वजह से नहीं हो सकी। जिस मुल्क के ऊपर उसका सारा करप्ट टोला डाकू ईवानों में बैठ जाए और आम आदमी अपने बुनियादी हुकूक की तलाश में हो, जितनी मर्जी चोरी करनी है, बड़ा डाकू चोरी करे, उसको पाकिस्तान का जब निजाम, इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए मैंने अपनी हकीकी आजादी की तहरीक का आगाज जो आज मैं शुरू कर रहा हूं, मैंने लियाकत बाग से किया, क्योंकि ये एक ऐसा तारीखी जगह है कि जो पाकिस्तान की मूवमेंट में कायदे आजम के साथ लियाकत अली खान खड़े हुए थे, उनकी शहादत यहां हुई थी। मैं ये चाहता हूं कि मेरी सारी कौम आज तैयार हो जाए। जिस जदोजहद के लिए मैं आज आपको निकालने आया हूं, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल का मसला है। इमरान खान का तो अल्लाह सब दे चुका है, वो तो उसका बार बार शुक्र अदा करता है
کہ ذاتی طور پہ تو اللہ نے بڑے کرم کیے میرے پہ، لیکن مجھے آپ کی فکر ہے پاکستانیوں، جو آج ملک سے ہو رہا ہے، مجھے آپ کی فکر ہے۔ چور ڈاکو جب ملک کی قیادت پہ بیٹھے ہوں اور یہاں طاقت میں وہ لوگ ہوں جو ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی انا کے لیے ملک کے مستقبل کو تباہ کرتے ہیں، ان کو صرف عوام کی طاقت شکست دے سکتی ہے۔ اور میں نے اپنی آج قوم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک میں اپنی قوم کو حقیقی آزادی نہیں دلواؤں گا، میں پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گا، میں اپنے لوگوں کے اندر جاؤں گا، میں اپنی قوم کو اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ نوجوانوں سنو، کیوں عمران خان کو ہٹانے کی ضرورت پڑی؟ کیوں بیرونی سازش، کیوں برائے بیرونی سازش سے عمران خان کو ہٹایا گیا؟ ذرا سنیں وجہ کیا تھی۔ کیا عمران خان ملک کے پیسے چوری کر کے باہر بڑے بڑے محلات خرید رہا تھا؟ کیا ملک کے پیسے منی لانڈرنگ کر رہا تھا؟ کیا لوگوں کی زمینیں چوری کر رہا تھا، قبضے کر رہا تھا، فیکٹریاں بنا رہا تھا؟ میں نے جتنی دیر قیادت کی، اس سے کم ٹائم پہ جب نواز شریف 1990 میں آیا تھا 17 فیکٹریاں بنا چکا تھا، 17 فیکٹریاں بنا چکا تھا۔ میں صرف کیوں نکالا نواز شریف کو؟ کیوں نکالا؟ کیونکہ اس نے چوری کی تھی۔ لیکن عمران خان کی رجیم چینج کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ امریکہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ایک آزاد فورن پالیسی بنانا چاہتا تھا، جس کا میری بہنوں اور نوجوانوں سمجھو آزاد فورن پالیسی کیا ہوتی ہے۔ وہ فورن پالیسی ہوتی ہے جو اپنے عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، جو فورن پالیسی دوسرے ملکوں کے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اپنے لوگوں کو دوسروں کے لیے قربان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس فورن پالیسی امریکہ افغانستان میں یہاں سے ہمارے اوپر سے کوئی کاروائی کرے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا ملک ملوث ہو اس میں، کیونکہ میں کیوں چاہوں کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ میری فورن پالیسی ہو جو میرے لوگوں کی بہتری میں ہو۔ اگر روس سے مجھے 30 یا 40% کم قیمت پہ تیل ملتا تھا اور میں اپنے لوگوں کو سستی پٹرول اور فضل الرحمان دوں تو میں کیوں نہ دوں؟ دل میں ہونی انصاف ہو انصاف کہے عمران خان، تو چلی ہے اب تحریر کہ ہوگا ٹھیک یہ پیارا پاکستان۔ دل میں تمہیں اگر ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک الائی وہ روس سے تیل خرید سکتا ہے اور اپنے لوگوں کو پٹرول اور ڈیزل 25 روپے لیٹر کم دے سکتا ہے تو میں کیوں نہ دوں؟ اگر مجھے سنے نوجوانوں، یہ ضروری ہے سننا۔ دیکھیں، اب آپ سمجھ جائیں، آزاد فورن پالیسی ہے ہندوستان کی،
ان کا ملک سارے فیصلے کرتا ہے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے. ہمارے یہاں جو غلام بیٹھے ہوئے تھے فیصلے کرتے ہیں دوسرے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کو قربان کرتے ہیں. ہم دوسروں کی جنگوں میں شامل ہو کے اپنے ملک کی تباہی کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو لوگ بات نہیں کرتے، امریکہ کی جنگ میں جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے جو ظلم ہوا، جس طرح سارا قبائلی علاقہ اجڑا، 400 ڈرون اٹیک ہوئے، عورتیں بچے مارے گئے، ان کی جنگ کی وجہ سے 35 لاکھ قبائلی علاقے کے لوگ نقل مکانی کر گئے. کون ذمہ دار ہے؟ صرف اس لیے کہ یہاں تھوڑے صاحب اقتدار بیٹھے ہوئے تھے جن کو تھوڑے ڈالر ملنے تھے، جنہوں نے تھوڑے سے ڈالروں کے لیے اپنے ملک کو وہ نقصان پہنچایا جو بھی قبائلی علاقہ نہیں اس نقصان سے بچا. دوسری چیز، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ افغانستان میں جو امریکہ گیا ہے اس کا کوئی ملٹری حل نہیں ہے، ڈائیلاگ سے مسئلہ حل ہوگا. اور یہ پسند نہیں تھا ان کو. اور آخر میں نے جب وہ امریکہ وہاں سے گیا تو ان کے بھی لوگوں نے کہا کہ جو میں کہتا تھا ٹھیک، لیکن ان کو پسند نہیں. اچھا سنیں اب یہ بڑا ضروری ہے آپ نے سننا، کیونکہ میں نے آج آپ کو خاص آغاز کر رہا ہوں اپنی حقیقی آزادی کی تحریک، اور میں سب کو تیار کر رہا ہوں. تو سننا آپ نے میری بات کہ پہلے تو ہٹایا کیوں، پھر ان کو تکلیف کیا ہوئی باہر والے ملکوں کو. پہلی دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر OIC کی میٹنگ میں جاتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. آزادی رائے کی آڑ لے کے سارے 4 دفعہ، بلکہ پاکستان کے لیڈر ہی نہیں، دنیا میں بھی کسی مسلمان لیڈر نے یہ بات نہیں کی. اور اس کی وجہ سے مجھے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ پہلی دفعہ 2 مغربی لیڈرز، روس کے پریزیڈنٹ پوٹن اور کینیڈا کا جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر، دونوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ آپ آزادی رائے کی آڑ لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. اور 15 مارچ جو مجھے سب سے زیادہ فخر ہے، آپ اگر میرے سے پوچھیں نا کہ 3.5 سال میں کس چیز میں سب سے زیادہ فخر ہوا، 15 مارچ یونائٹڈ نیشنز نے فیصلہ کیا کہ اینٹی اسلاموفوبک ڈے بنایا اس میں. تو میرے پاکستانیوں، یہ وہ لوگ جو عادی ہوئے تھے، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے، ان کے عادی ہوئے تھے، ان کو پسند نہیں آیا. یہ پورا سازش ہوئی، ڈونلڈ لو نے دھمکی دی، سازش پہلے سے ہوئی تھی، اور انہوں نے تب وہ گورنمنٹ گرائی جو اس وقت 17 سال کے بعد سب سے بہتر معاشی ترقی کر رہی تھی. 17 سال کے بعد آخری 2 سال میں 5.6% اور 6%
پاکستان اکنامکلی ہماری گروتھ ریٹ تھی, ہماری دولت میں اضافہ تھا, اس گورنمنٹ کو گرایا جس کی ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن, بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی, اس گورنمنٹ کو انہوں نے گرایا. کسانوں کے لیے بہترین جو ہم نے پیکیجز دیے, ریکارڈ فصلیں ہوئی, اس گورنمنٹ کو انہوں نے گرایا. اور انہوں نے گرایا اس لیے کہ ان کو عمران خان نہیں چاہیے تھا, ان کو چیری بلاسم چاہیے تھا. یہ ذرا دیکھیں, ہو کے آیا ہوں, میں یو اے کے ہو کے, ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے, میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے, کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا. میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے, میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. تو میرے نوجوانوں, میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں, میں بھی مانگنے نہیں آیا, میں آپ کو تیار کروانے آیا ہوں کہ اگر اس وقت میری قوم کھڑی نہیں ہوگی, اس طرح کے لوگوں کی غلامی کریں گے جو کہتا ہے کہ جی ہم تو بیکاری ہیں, beggars are not choosers. تو میں اب سنیں ذرا میری بات, میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں جب یہ آئے, اب میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں سے ہوا کیا 4 مہینے میں. مجھے جتنے لوگوں نے بتایا کہ جب ان کے پاس بجلی کے بل آئے, قوم کے اوپر گزری کیا, کہ کس طرح ان کو سمجھ نہیں آ رہی عام سفید پوش لوگوں کو کہ بجلی کا بل دیں, بچوں کی فیس دیں, کھانا دیں. بجلی جو ہمارے زمانے میں 18 روپے یونٹ تھا, میں نے 5 روپے یونٹ سبسڈی دلوائی کہ کم کرو, وہ آج 36 روپے یونٹ ہے, دگنی ہو چکی ہے. آج ہماری انڈسٹری جو سب سے تیزی سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ تیزی سے جو بڑھ رہی تھی, دولت میں اضافہ ہو رہا تھا, سارے بر صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں تھا ورلڈ بینک کے مطابق. تو انہوں نے جو مہنگائی کی ہے, بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں, پٹرول اور فضل الرحمان کی جو قیمت بڑھائی ہے, اس سے آپ سمجھتے کہ کتنا نقصان ہوا ہے. انڈسٹری, ہماری انڈسٹری کو نقصان, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ہمارا تو یہاں نوجوان آبادی ہے, اگر ہم روزگار نہیں دیں گے یہ لوگ کدھر جائیں گے, کتنے لوگ ملک سے باہر جا سکتے. تو یہ جو میں آج آپ کے پاس صرف اب آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو سارے چوروں کے ٹولہ نے مل کے کہ جی بہت مہنگائی کر دی عمران خان نے, میں یہ ذرا آپ صرف تھوڑا آرام سے سنیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. پہلے میں آتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے حمزہ ککڑی کو شکست دی, اور آپ کو پتہ ہے اس کا مرغی کا کاروبار ہے. تو جب ہم آئے تھے, مرغی کا گوشت کے جی جو بک رہا تھا, یہ ہمارے دور میں سال پہلے 160 روپے کے جی, آج پہنچ گیا 270 روپے کے جی. پٹرول ایک سال پہلے 120 روپے لیٹر, آج پہنچ گیا 234 روپے لیٹر.
پیاز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عام آدمی پیاز کھاتا ہے. سال پہلے 44 روپے, آج 86 روپے. 86 روپے کے جی ایک سال کے اندر. انڈے درجن ہمارے زمانے میں 155 روپے, آج 211 روپے. چاول سال پہلے 95 روپے, آج 121 روپے. دال ماش عام آدمی کھاتا ہے, سال پہلے 240 روپے, آج 366 روپے. چکی کا آٹا سال پہلے 70 روپے کے جی, اور آج 105 روپے کے جی. یہ کھانے پینے کی عام آدمی کی میں چیزیں بتا رہا ہوں, میں پیسے والوں کا حالات نہیں بتا رہا, میں اپنے عام پاکستانیوں کا بتا رہا ہوں. مسرور کی دال سال پہلے 157 روپے کے جی, اور آج 330 روپے کے جی. سنتے رہیں, یہ مہنگائی کم کرنے آئے تھے. گھی سال پہلے 850 روپے, آج 1420 روپے. اور ذرا 3 چیزیں سن لیں. دیکھیں ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. اب ذرا سنیں, ذرا میں چاہتا ہوں نوجوانوں آپ سنیں کیونکہ آپ کا مستقبل ہے. ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے تھے. قرضے کیسے اتارنے ہیں؟ دولت میں اضافہ کر کے قرضے اترتے ہیں. آپ کی جب فیکٹریاں چلتی ہیں, باہر سے سرمایہ کاری ہوتی ہے, آپ کی کسانوں کی پیداوار بڑھتی ہے, دولت میں اضافہ ہوتا ہے, اس سے آپ اپنے قرضے واپس کرتے ہیں. مثلا میں نے دکان کے لیے قرضہ لیا, میں نے دکان بنا لی, اب میں نے قرضہ لے لیا. اب جیسے جیسے میری زیادہ سیل ہوگی, میری دولت میں اضافہ ہوگا, میں قرضے واپس کروں گا. اب جب سے یہ آیا کیا ہو رہا ہے؟ بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. انہوں نے بجلی کی قیمت ادھر پہنچا دی اور گیس کی. فیکٹریاں مقابلہ نہیں کر سکتی ہندوستان کا. ایکسپورٹس گر رہی ہیں. ایکسپورٹس ہمارے جس مہینے ہم چھوڑ کے گئے تھے, ایکسپورٹس 3.1 ارب ڈالر تھا. آج ایکسپورٹس اس مہینے 2.2 ارب ڈالر. تو 3.1 ارب ڈالر سے ایکسپورٹ نیچے آ گئی 2.2 ارب ڈالر پہ. ریمیٹنس جو بیرون ملک پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں, ہمارے آخری مہینے میں 3.1 ارب ڈالر, وہ نیچے آ کے 2.5 ارب ڈالر پہ آ گئی. مطلب کہ دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. ان کے پاس حل کیا ہے؟ آرمی چیف سے ٹیلی فون کروا رہے ہیں سعودی عربیہ کو کہ جی پیسے دے دو, کیونکہ ان کو تو سارے سمجھتے ہیں کہ چور ہے, ان کو تو پیسے کوئی نہیں دیتا. تو آرمی چیف امریکہ کو کبھی ٹیلی فون کر رہا ہے, کبھی یو اے کو کر رہا ہے, کبھی سعودی کو کہ جی پیسے دے دو. تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ تو قرضے دیں گے. قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, قرضے واپس کیسے کر رہے ہیں؟ دولت میں تو اضافہ نہیں ہو رہا. اور اسی لیے میرے پاکستانیوں, اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے اس ملک کو اس دلدل میں جو گھسا رہے ہیں نکالنے کا, اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. ایک ہی راستہ. لیکن یہ سارے خوف زدہ, انہوں نے جب حکومت گرائی, نوجوانوں سنو, حکومت جب گروائی ان کا خیال تھا پارٹی کا جنازہ نکل گیا. اس کے بعد جب پبلک سڑکوں پہ آ گئی
انہوں نے 25 مئی کو ہمارے اوپر ظلم کیا دہشت پھیلانے کے لیے. اس کے بعد 17 جولائی کو بائی الیکشن ہوا پنجاب کا, حمزہ ککڑی فارغ ہو گیا, ہم جیت گئے. ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے. یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سہرخ پہ جب بجلی کڑکڑ کڑکے بھی ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی. تو جب 17 جولائی دھاندلی کے باوجود یہ جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر بٹھایا ہوا ہے, اس نے پوری خدمت کی مریم کی اور حمزہ کی, پوری کوشش کی, دھاندلی کی, انتظامیہ ان کے ساتھ, پولیس ان کے ساتھ. اس کے باوجود پاکستانی قوم, پنجاب کے لوگ اتنی تعداد میں نکلے کہ الیکشن ہار گئے دھاندلی کے باوجود. اس کے بعد ان کو اور خوف آ گیا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے. انہوں نے کہا اگر ہم اب الیکشن کروائیں گے تو یہ تو 2/3 اکثریت لے جائے گی تحریک انصاف. ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے. پھر انہوں نے ایک اور پلان بنایا, اور پلان بنایا کہ تحریک انصاف کو کرش کرو. پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی, کسی نہ کسی طرح اس کو کرش کر الیکشن تب تک نہ کراؤ جب تک پارٹی کرش نہ ہو. اور میں بار بار آئین اور قانون کے بیچ میں رہتا رہا. 25 مئی کو جو انہوں نے ظلم کیا, اس کے باوجود اگر میں اس دن ڈی چوک میں, اگر میں اس دن وہاں سے اپنا دھرنا ختم نہ کرتا, مجھے پتا تھا کہ شام کو خون ہونا ہے. مجھے پتا ہے وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا. تو میں نے واپس اس لیے 25 مئی کو میں نے دھرنا اس لیے ختم کیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ توڑ پھوڑ ہو. میں نہیں چاہتا تھا ملک میں انتشار ہو. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ملک کو نقصان ہو. اور مجھے پتا تھا کہ جس طرح پولیس نے دہشت گردی کی اور رینجرز نے ہمارے اوپر جس طرح ربر بلٹ چلائی عورتوں بچوں پہ, مجھے پتا تھا کہ اگلے دن انتشار ہونا تھا. میرے اوپر کیسز کر دیے, 16 FIR میرے پہ کاٹ دی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, ذرا غور سے سنے تاکہ میں آپ کو اپنا اگلا لائے عمل بتاؤں. انہوں نے کیا, انہوں نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو دبایا جائے. ہمارے ورکرز کے اوپر FIRs, دھمکیاں. ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب اگر آپ اگر آپ نے کسی قسم کا قانون توڑا تو سارا اسٹیٹ کی طاقت آپ کے اوپر آ جائے گی. ایک بہت بڑا اسلام آباد میں تبدیلی بھی ہوئی. ایک مسٹر ایکس ادھر لاہور میں اور ایک مسٹر وائی کو اسلام آباد لایا گیا ہمیں سیدھا کرنے کے لیے. دیکھیں,
میں اب آتا ہوں جس چیز کے اوپر مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے. انہوں نے شہباز گل کو پکڑا, اغوا کیا, اس کو پکڑ کے اندر لے گئے, ننگا کر کے اس کو مارا. دو تین دن تک مجھے تو پتہ نہیں چلا. جب میرے وکیل ملنے گئے, انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ انہوں نے اس کا کیا حشر کیا. اب شہباز گل, ذرا میں سارے پاکستانیوں کا تو ذرا غور سے میری بات سنیں. وہ ایک پروفیسر ہے, وہ امریکہ میں کالج میں پڑھاتا ہے. وہ اپنے ملک کے لیے آیا کہ یہاں وہ بھی ایک نئے پاکستان کے لیے جدوجہد کرے گا. اس کا کتنا بڑا جرم تھا, کتنا بڑا جرم تھا کہ پہلے اس کو اٹھا کے اس کی گاڑی کا شیشہ توڑا, اس کو اٹھا کے لے گئے. اس کے ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا لیا, 10 مہینے کی بیٹی اس کو لے گئے, اور اس کو ننگا کر کے انہوں نے اس کو مارا, اس کی تصویریں بنائیں. جب وہ ذہنی طور پہ جب وہ ڈسٹرب ہوا تو اس کی تصویریں بنائیں. میں وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا, میں ان ساروں کو آج ان سے مخاطب ہوں کہ آپ سوچیں کہ آپ سے یہ ہوگا, کبھی ہوا تو آپ کے اور آپ کی فیملی کے اوپر کیا گزرے گی. سوچیں, ایک انسان کی آپ ڈگنیٹی ختم کر رہے ہیں. اس کو جانور بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو وہ صلاحیت دی ہے کہ فرشتوں سے بھی اوپر بنا دیا, لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہے, یہ جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے. خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے, ہم رہلے صفا. پھر جھوٹ بولا جاتا ہے. سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, سپرنٹینڈنٹ سچ نہیں بتاتے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا, چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور مجھے جو افسوس ہوا کہ میجسٹریٹ زیبا, جب آپ کے سامنے ایک آدمی آیا اور تشدد پولیس کر چکی تھی اس پہ, کیا آپ کو واپس پولیس کے پاس اس کو بھیجنا چاہیے تھا؟ آپ کو تفتیش نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یہ آپ کو انصاف کا تقاضا تھا کہ جب ایک آپ کو نظر آ رہا تھا کہ وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا, جو انہوں نے اسے ظلم کیا تھا, اس کے باوجود واپس بھیج دیا پولیس کے پاس. اور پھر کہتے ہیں جی کسی کو توہین ہو گئی. یہ آپ جو اتنا بڑا رتبہ ہے جج کا, اس سے آپ انصاف نہیں کر رہے. اور جو آئی جی اور ڈی آئی جی اسلام آباد, ان کے اوپر دونوں کے اوپر کیسز ہم نے درج کروائے ہیں, آپ ان کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی ہیں. اور میں ساری اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ آزاد ملکوں میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. صرف غلام ملکوں میں, جدھر آپ کے حقوق نہیں ہوتے, جدھر انصاف نہیں ہوتا, جدھر آئین کی اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی, ان قوموں میں یہ ہوتا ہے. وہاں لوگ غلام ہوتے ہیں, وہ کبھی اوپر نہیں آ سکتے. جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہ کبھی اوپر نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کر دیا تھا. انہوں نے سب کو قانون کے سامنے ایک برابر کھڑا کر دیا تھا. کوئی طاقتور کسی کمزور پہ ظلم نہیں کر سکتا تھا, اس لیے وہ آزاد ہو گئے تھے. ہمارا ہر جگہ یہ جو شہباز گل کا کیس ہے کہ نواز شریف نے اس سے بہت بری باتیں پاکستانی فوج کے خلاف کی ہیں.
देखें जरा इनकी टेप से इन्होंने क्या क्या कहा हुआ है पाकिस्तानी फौज के ऊपर। नवाज शरीफ ने, ख्वाजा आसिफ ने, मरियम ने, उनको क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वो ताकतवर हैं। वो बेचारा अमेरिका से आया था, कहा कि उसको पूछने वाला कोई नहीं, उसको इस तरह आपने जलील करके। और मुझे शर्म आती है कि हमारे मुल्क में इस तरह की इंसानों को जलील किया जाता है। और इंशाअल्लाह इसका हम पूरा कानूनी तौर पे हम पूरा इंसाफ लेके रहेंगे इसके ऊपर। बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। हाँ, नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। तुम हमें सियासत बतलाते हो, अपने हदूद में रहो, इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पर पढ़ने वाले जनरलों अपने हदूद में रहो। बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ, तो सीधे हो जाओ। और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हासिल हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा वही हासिल होगा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। दफा के लिए ये पूरी इम्प्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया। क्यों बेटी, आप जज बने और आप फैसला करें कि ये हमारी फौज को क्या ये नुकसान पहुंचा रहे हैं या ये डैमेज करते थे, या वो जो शहबाज गिलने का वो आपको पता भी नहीं चलेगा उसने क्या कहा इसके मुकाबले में। बहरहाल अगर उसने कुछ कहा तो उसके पास अदालत में जाए, कानून बने हुए हैं। लेकिन नंगा करके किसी के ऊपर तशद्दुद करना ये किसी भी इंसानी माशरे में नहीं होता, ये सिर्फ जानवरों के माशरे में, बल्कि वो भी मैं कहूंगा कि ऐसे नहीं होता। अच्छा, अब जो इनकी गेम है, इनकी गेम ये है कि ये शहबाज गिल को मिसाल बनाई जाए। ARY जो कि हमारा मौकफ, तहरीक इंसाफ का मौकफ पेश करता था, जो पाकिस्तान की नंबर 1 चैनल बन चुकी थी, उसको सिर्फ इसलिए बंद किया गया कि जनाब किसी तरह तहरीक इंसाफ का मौकफ ना पेश किया जाए। पैमरा को इस्तेमाल, अब पैमरा भी आ गया। पैमरा कहता है कि जनाब इमरान खान की लाइव तकरीर नहीं हो सकती। क्या जुर्म किया इमरान खान ने? जुर्म ये किया है, सिर्फ जुर्म एक है कि वो कभी चोरों के टोले को तस्लीम नहीं करेगा, ये जुर्म है उसका। जमाने के अंदाज बदले गए। उसके बाद सोशल मीडिया, उनके बच्चों को पकड़ पकड़ के धमकियां दी जाती है। मीडिया की कोई बात करे उनको धमकी दी जाती है। तो मैं आखिर में अब मैं अपने न्यूट्रल से मुखातिब हूं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, वो वाले जो 4 लोगों की स्टेटमेंट है ना, ऐसे एक मिनट अभी नहीं, अब जरा सुने गौर से, क्योंकि मैं अपने न्यूट्रल से मुखातिब हूं। मैं अब जरा उनको बताना चाहता हूं हमारे से हुआ क्या। जब 25 मई को हमारे ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया,
تو پولیس کے اندر سے مجھے بتایا گیا، پولیس کے اندر سے مجھے بتایا گیا کہ جناب یہ پیچھے سے ہمیں حکم تھا، یعنی کہ نیوٹرلز کا پریشر تھا کہ ان کو پھینٹا لگاؤ۔ ذرا سنتے جائیں، میں اس ملک کے اندر میرا جینا مرنا ہے، میں کوئی باہر نہیں بھاگوں گا، میری کوئی باہر جگہ نہیں ہے، میرا جینا مرنا یہاں ہے۔ اور شاید باقیوں سے زیادہ مجھے اس ملک کی فکر ہے۔ تو مجھے یہ کہا گیا کہ نہ جناب ہمارا پیچھے سے پریشر ہے۔ پھر یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہر فیصلہ ہمارے خلاف دے رہا ہے، پورا یہ جو مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش، اندر سے پیغام آتا ہے کہ جی میں تو وہ تو کچھ نہیں کر رہا، پیچھے سے پریشر ہے بوٹ کا۔ پھر سنتے جائیں، ہمیں یہ جو اپوزیشن ہے، یہ ذرا میں چاہتا ہوں سنیں کہ بدنام کون کر رہا ہے ہماری فوج کو۔ یہ ابھی یہ جو پولیس والا جو ہوا شہباز گل سے، ہم نے پولیس سے پوچھا تم نے تشدد، ہمیں تو پتہ ہی نہیں جی، پیچھے سے ہوا ہے کچھ، وہ بھی آپ کی طرف کہہ رہے ہیں۔ تو جو بھی ہو رہا ہے آج پاکستان میں، جو غلط کام ہوتا ہے آپ کا نام لگ جاتا ہے۔ اب ذرا یہ سنیں کہ یہ جو آپ کے اس وقت خیر خواہ بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں یہ کیا کہتے ہیں؟ جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مدد سے ہوتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام کا۔ کسی کے عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ یہاں پر عدم اعتماد کا جو نظام ہے اسٹیبلش بغیر ممکن نہیں ہے، کوئی ڈیل کر کے اقتدار نہیں چاہتے۔ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد اس صورت میں عموماً کامیاب ہوتی ہے جی، جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پہ ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، وہ ڈیل کا نتیجہ ہو ہے۔ جب بھی عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کرتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھی قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں یعنی مکرم خود جو ہے موجود ہے۔ سو میں یہ سوال پوچھتا ہوں، کون کس کو بدنام کر رہا ہے؟ اور اس کے بعد ذرا سنتے رہیں، ہمیں پیغام آتا ہے، میرے گھر سے کوئی ملنے آتا ہے، اس کو ٹیلی فون آ جاتا ہے ایجنسی سے، جی کہ جی آپ کیا کرنے گئے تھے؟ میرے گھر میں لوگ ملنے آ رہے ہیں، پولیس کھڑی ہے نیچے، ان کے جوتے اتار رہی ہے۔ یہ پولیس نہیں کر رہی، پولیس ہمیں خود بتاتی ہے کہ پیچھے سے نیوٹرلز کا حکم ہے ہمیں۔ تو میں آج پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیں ہمیں۔ اور اگر نہیں ہیں تو کیوں اس ملک کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اگر ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ جو قوم 30 سال سے ان کو چور سمجھتی ہے، وہ کیونکہ آپ آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کو پاک کر دے گی؟ وہ مان جائے گی کہ یہ نہیں، چور نہیں ہے؟ آپ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں سب کچھ کہ مجھے پتہ ہے پلان کیا بنا ہوا ہے۔ جو مسٹر وائی آیا، مجھے پتہ ہے وہ کیا پلان بنا کے آیا ہے کہ میڈیا کو دباؤ، آواز بند کرو، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، شہباز گل کو مثال بناؤ، عمران خان کو جیل میں ڈال دو۔ عمران خان کو جیل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو کرنا کرو، جو کرنا کرو۔ میں اپنی قوم کے سامنے ساری قوم کو اکٹھا کروں گا، اور اگر یہ جو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں جی فنڈنگ کیس یا فلانا کیس، جو بھی آپ کریں گے آپ اپنی قوم کو نقصان پہنچائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی پاکستان میں اس وقت نیشنل لیول پہ فیڈرل پارٹی تحریک ایک ہی ہے، تحریک انصاف۔
पाकिस्तान में है, सारे सूबों में है, ये मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। कभी फौज अकेला मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती, नहीं तो ईस्ट पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकते। पॉलिटिकल पार्टी जो सारे मुल्क में इंसानों को इकट्ठा करती है, वो मुल्क को मजबूत रखती है। उस पार्टी को कमजोर करने का मतलब पाकिस्तान को कमजोर करना है। और अगर आप इसी पार्टी को दीवार से लगा देंगे, जो आप इस वक्त प्लान बना हुआ है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि यहां श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। अभी तो हम आइन और कानून के बीच में चल रहे हैं, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी हट जाएगी रास्ते से, तो जो हालात है पाकिस्तान में, कौन रोकेगा पब्लिक को? 22 करोड़ लोग हैं, श्रीलंका तो 2 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा उनकी पूरी आवाम है, यहां तो 22 करोड़ पाकिस्तानी है। जो हालात है, अगर इसमें आप पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करके इन चोरों को ऊपर मुसल्लत करेंगे, नुकसान तो मुल्क है। और मैं इसलिए आखिर में कहता हूं कि इस मुल्क के पास सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस का। ये जो बाकी तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, एक वो सेटअप, एक जिनके पास पब्लिक में निकल नहीं सकते, जलसा वो नहीं कर सकते, उन लोगों को अगर, और 30 साल से जो चोरी कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि ये कौम उनको एक्सेप्ट कर जाएगी, कौम भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, कोई भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना बाहर इनकी क्रेडिबिलिटी, ना पाकिस्तान में। और आगे हमारे मुल्क के हालात बिगड़ते जाएंगे। ये कर्जे लेके और समझना कि जी मुल्क चलना शुरू हो गया है, क्योंकि कई मुल्कों ने कर्जे दिए, ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये इस तरह मुल्क नहीं चलेगा जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, माशी हालात ठीक नहीं होंगे। तो मैं आखिर में अपनी तकरीर खत्म करने से पहले बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग और राजनपुर और डेरा गाजी खान जिधर सैलाब आए हुए हैं, उधर के लोगों के लिए एक तो हम दुआ भी करते हैं, और मैं सारी गवर्नमेंट्स को, पंजाब की गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि पूरी तरह मदद करें हमारे इलाकों में। केपी की गवर्नमेंट को कहूंगा कि जो भी हम कर सके बलूचिस्तान में करें, और जो भी हालात हैं, मैं चाहूंगा कि जो हमारे लोग बड़े खुल के ऐसे मौके पे मोबिलाइज होते हैं, इन लोगों की मदद करें, क्योंकि लोग इस वक्त सैलाब की वजह से बहुत मुश्किल में। और आखिर में मैं ये भी मुबारक देना चाहता हूं सबको कि अभी जो कराची में बाय इलेक्शन है, तहरीक इंसाफ जीत गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।